ملذی تدار المنایا، کہ وہ شخص نہیں ہے اس کی مثل کہ جس کی ہم موتیں گردش میں رہتی ہوں تو وہ شرابی کی طرح نہیں ہے۔ تو اس کا جواب الرجل المجد الذی لا یدانیہ الرجل المہمل فی المنزلہ، کہ ایک سنجیدہ فکر شخص جو ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ایک عام سست سا انسان۔ قصی رضا نے کہا ہنیئا مریئا غیر داء مخامر لعزت من ارادنا مستحلت، لعزت عزا کے لیے ہنیئا خوشگوار ہوں، ہنیئا مریئا خوشگوار ہوں، غیر داء مصیبت نہ ہوں، مخامر اسے تکلیف دینے والی نہ ہوں، سب کچھ مستحلت جس سے وہ حلال سمجھے۔ یعنی عزا ہماری عزتوں میں سے، عزا جو ہے تو عزا ہماری عزتوں میں سے جس چیز کو بھی لینا چاہے وہ اس کے لیے اللہ برکت رکھے اس میں۔ تو یہ حال و صدیق تحبہ و تصفح عنہ، تو یہ اس شخص کی مثال ہے جس سے آپ پیار کرتے ہیں اور اس کی ہر بات سے درگزر کرتے ہیں۔ زعم الفرزدق ان سیقتل مربعا، فرزدق نے گمان کیا کہ وہ مربع کو قتل کر ڈالے گا۔ ابشر بطول سلامت یا مربع، اے مربع تجھے لمبا عرصہ سلامت رہنے کی بشارت ہو۔ تو حال و ضعیف یہدد قویا، ایک کمزور شخص جو طاقتور کو دھمکی دیتا ہے ولا یستطیع ان یفعل ذلک، اور ویسا کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو یہ حالت مشبہ ہے فرزدق کی حالت کے لیے۔ ولا بد للماء فی مرجل، ہنڈیا میں جو پانی ہے اس کے لیے ضروری ہے، وہ ہنڈیا علی النار موقدۃ، جو جلتی ہوئی آگ پر موجود ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے یفورا کہ وہ جوش مارے، ابلے، ابال میں ہے۔ تو حال الغضب، تو اس غصیلے شخص غضب کی مثال یکظم ثم ینضجر باسباب اثارتہ، جو غصہ ہوتا ہے پھر بھڑکتا جاتا ہے، تو یہ حال مشبہ ہے۔ اذا قالت حزام، جب حزام نامی عورت کوئی بات کہے، فصدقوها، تو اس کی تصدیق کرو، فإن القول ما قالت حزام، بات تو وہی ہوتی ہے جو حزام کہہ دے۔ تو حال العالم الجلیل یبدی رایہ فیجب تصدیقہ، تو اس عالم شخص کی حالت جو اپنی رائے کو ظاہر کرتا ہے پھر اس کی تصدیق کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ حالت مشبہ ہے، اور یہ حزامے کا قول مشبہ بھی ہے۔ لقد ہزلت حتی بدا من ہزالها، بکری کے وصف میں کہا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ظاہر ہوگی، کلاہا اس کے گردے، وحتیٰ اور یہاں تک کہ سامہا سودا بازی کی، کل مفلس ہر غریب اور نادار شخص نے بھی اسے لینے کی تمنا ظاہر کر دی۔ تو حال المناصب العالیہ بعد موت اہل الفضل، جب فضیلت والے شخص مر گئے اور پیچھے عام لوگ رہ گئے تو ان کی حالت مشبہ ہے، اور بکری کی حالت مشبہ بھی ہے۔ کہتے ہیں اس آدمی کی تمثیل بیان کرو جو سستی کرتا ہے اور کامیابی کی امید رکھتا ہے، تو یمشی رویدہ ویرجو ان ینال مقصدہ۔ مشق نمبر 6 کی دوسری جزء ہے اس آدمی کی تمثیل بیان کرو جو بے نتیجہ کام میں مال خرچ کرتا ہے، تو یزرع فی ارض سابقۃ، اس آدمی کی تمثیل بیان کرو جو لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے، پھر لکھتا ہے پھر مٹاتا ہے، تو کہتے ہیں ینکز غزلہ بیدہ ثم یبرمہ ثم ینکز اخیرا۔ استعارہ تمثیلیہ کی دو مثالیں، المنہل العذب کثیر الزحام اور لا تنصر الدرر امام الخنازیر۔ مشق نمبر 7 ہے متنبی نے کہا رمانی الدہر بالارزاء، زمانے نے مجھ پر مصیبتیں پھینکیں، ارزاء روزن کی جمع مصیبتیں پھینکیں، حتیٰ فؤادی یہاں تک کہ میرا دل فی غشاء من نبالی، نبال تیروں کے غشاء پردے میں میرا دل ہو گیا،
یعنی میرے دل کے اوپر تلواروں کے پردے بن گئے. فصر تو میری حالت یوں ہو گئی اذا اصابتنی سہام کہ جب کوئی تیر مجھے لگتا تو کسرت النسال ولا النسالی تو وہ نیزہ یا تیر کے اوپر ٹوٹ جاتا، یعنی تیر کو مزید جسم میں پیوست ہونے کے لیے کوئی جگہ نہ ملتی.